اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے ایمان والو تم میں سے جو شخص اپنے دین سے پھر جائے، فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ، تو جلد ہی اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو کھڑا کر دیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتے ہوں گے اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے۔ ایک مسلمان کا ہر دینی کام، ہر نیک کام اللہ کی محبت کی بنیاد پر اور اللہ کی رضا کی بنیاد پر ہونا چاہیے، دنیاوی کوئی غرض اس میں شامل نہ ہو۔ آج کل یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اللہ کا نام، دین کا نام محض ایک سیاسی نعرے کے طور پر استعمال ہوتا ہے، اور حقیقتیں اللہ جانتے ہیں۔ اخلاص اور اللہ کی محبت، اللہ کی رضا کی نیت ہر چیز میں ہونا ضروری ہے، دنیاوی مقاصد شامل نہیں ہونے چاہیے۔ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، کہ وہ لوگ ایمان والوں کے لیے انتہائی نرم دل اور کفار پر بڑے سخت ہوں گے۔ اور اس وقت ہمارے مقتدر طبقے میں اور پڑھے لکھے طبقے میں یہ رجحان بھی بڑھتا چلا جا رہا ہے کہ ایمان والوں کے حوالے سے تو ہم سخت گیر ثابت ہوتے ہیں اور غیر مسلموں کے حوالے سے بڑے نرم مزاج ثابت ہوتے ہیں۔ یہ بھی ایمان والوں کی صفت کے بالکل برعکس معاملہ ہے۔ چنانچہ بہت سارے قیدیوں کے حوالے سے بھی بہت مرتبہ اخبارات میں چھپتا رہتا ہے، ہم سنتے پڑھتے رہتے ہیں کہ ان کو کس عزت کے ساتھ بڑے بڑے جرموں کے باوجود یہاں سے چھڑا کر دوسری جگہوں پر، دوسرے ممالک میں منتقل کر دیا جاتا ہے، اور جبکہ کتنے ہی مسلمان بے قصور جیلوں میں گلتے سڑتے رہتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ تو غرض ہر جگہ پر اس طرح کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے، یہ بھی قرآن پاک کے اس آیت کے روشنی میں بہت غیر مناسب ہے۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، کہ وہ لوگ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوں گے۔ ولا یخافون لومۃ لائم، اور وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے خوف محسوس نہیں کریں گے۔ اور یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے کہ اگر کوئی دین کا کام کرتا ہے تو ہم لوگ ان کو ملامت کرتے ہیں، تو ملامت کرنے والوں میں شامل ہونا یہ بھی اچھی بات نہیں ہے، اور دین کے کام کرنے والوں کا ملامت سے متاثر ہونا یہ بھی اچھی بات نہیں ہے۔ دین کا کام کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ اپنا کام کرتے رہیں، اور ہم مسلمانوں کو اس بات سے گریز کرنا چاہیے کہ ملامت کرنا یہ غیر مسلموں کا وصف تھا۔ دینداروں کو، مذہبی طبقوں کو ملامت کرنا ان لوگوں کا کام تھا، تو یہ کام بھی رفتہ رفتہ ہم کمزور مسلمان اپناتے چلے جا رہے ہیں۔ اس لیے جب یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ یہ دین کا کام کر رہے ہیں، یہ دین کا کام ہے، تو پھر ان لوگوں میں شامل ہونے سے گریز کرنا چاہیے۔ اس میں بھی بے حد بے احتیاطی پائی جاتی ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث نقل کرتے ہیں، اس میں بھی اس طرح کی کچھ نصیحتیں شامل ہیں، اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو بڑی محبت سے نقل کیا کرتے تھے، اور یہ کہا کرتے تھے کہ مجھے میرے خلیل نے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 باتوں کی نصیحت کی ہے۔ ان میں سے ایک نصیحت یہ کی ہے کہ میں مساکین سے محبت کروں اور مساکین کے قریب رہوں۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کا بڑا اہتمام کیا کرتے تھے، اور مساکین کی، غریبوں کی مجلسوں میں تشریف رکھا کرتے تھے،
جس سے یہ غریب لوگ، مساکین لوگ بڑا فخر کیا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں، اور آپ اس کی دعا بھی کیا کرتے تھے کہ اللہ میرے دل میں مساکین کی محبت کو راست فرما، اور یہ بھی دعا کیا کرتے تھے کہ قیامت والے دن میرا حشر بھی مساکین کے ساتھ ہو۔ اور دوسری نصیحت یہ فرمائی کہ دنیاوی معاملے میں اپنے سے کم لوگوں پر نظر رکھوں، اپنے سے اوپر والے لوگوں کو نہ دیکھوں۔ اس سے انسان کے اندر شکر کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اور ایسا آدمی کسی نعمت کو بھی معمولی نعمت تصور نہیں کرتا، بلکہ ان کو بڑی بڑی نعمتیں سمجھتا ہے۔ جب وہ دیکھتا ہے کہ یہ نعمت فلاں کو حاصل نہیں ہے اور وہ اس وجہ سے پریشان ہے، تو اپنے پاس موجود نعمت کی قدر اس کے دل میں آتی ہے، اور قدر سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتوں میں وسعت اور گنجائش پیدا ہوتی ہے۔ اور تیسری نصیحت یہ فرمائی کہ میں صلہ رحمی کروں، چاہے عزیز و اقارب مجھ سے دور بھاگیں، وہ میرے ساتھ ملنا نہ بھی چاہیں، تب بھی میں ان کے ساتھ صلہ رحمی کروں، تعلق کو بڑھاؤں، تعلق کو جوڑ کے رکھوں۔ اور چوتھی نصیحت مجھے یہ کی گئی کہ اللہ کے علاوہ کسی سے بھی سوال نہ کروں، صرف اللہ سے مانگوں، اللہ سے سوال کروں۔ چنانچہ ذاتی معاملات میں ہمیشہ انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے۔ اور پانچویں نصیحت یہ فرمائی کہ سچی بات کہوں چاہے وہ تلخ ہی لگے، دوسروں کو کڑوی ہی محسوس ہو، تلخ ہی ہو۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خصوصی اوصاف میں سے بات یہ تھی کہ آپ بھی ہمیشہ سچی بات کہا کرتے تھے۔ اور چھٹی نصیحت یہ فرمائی کہ اللہ کے معاملہ میں ملامت کی پرواہ نہ کروں۔ چنانچہ اسی حوالے سے یہ حدیث ذکر کی گئی کہ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، کہ اللہ بھی فرماتے ہیں کہ دین کا کام کرنے کے حوالے سے کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے متاثر نہ ہوں۔ اور یہاں پر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی نصیحت کی کہ اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کیا کرو اور اس سے خوف محسوس نہ کیا کرو۔ اور ساتویں نصیحت یہ فرمائی کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس کا ورد کثرت سے کرا کروں، اس لیے کہ اس میں ایک تو توحید ہے اور اللہ تعالیٰ کی طاقت اور قدرت کا اعتراف ہے، اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے عرش کے نیچے کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، چنانچہ کثرت سے اس کا ورد کرتے رہنا چاہیے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں عطا فرماتے ہیں۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والے ہیں، جاننے والے ہیں۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وہم راکعون، یقیناً تمہارے دوست اللہ ہیں اور اللہ کے رسول ہیں، اور وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے، جو قائم کرتے ہیں نماز اور ادا کرتے ہیں زکوٰۃ۔ نماز سے مراد تمام بدنی عبادات ہیں کہ وہ اپنے بدن سے متعلق بھی تمام حقوق عطا کرتے ہیں، اور زکوٰۃ سے مراد مالی حقوق ہیں کہ ان کے مال کے ذمہ جتنے حقوق ہیں ان کو بھی ادا کرتے ہیں، اور وہ جھک کر رہتے ہیں۔ تو اصل ان لوگوں کے جو دین کا کام کرنے والے ہیں، جہاد کرنے والے ہیں، ان کے دوست پکے مسلمان ہیں، جو نماز قائم کرنے والے ہیں، زکوٰۃ دینے والے ہیں، یعنی بدنی مالی سارے حقوق ادا کرنے والے ہیں، اور عاجزی ان کے ساری سے رہنے والے ہیں۔ عام مسلمانوں کی طرف سے ایسی باتیں ہو سکتی ہیں جو ملامت میں داخل ہوں اور رکاوٹ میں داخل ہوں، بہرحال اصل مسلمان کہلانے کے حقدار وہی لوگ ہیں۔ اللہ تعالی ہم کو بھی پکے مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، اور جو شخص اللہ کو دوست بناتا ہے اور اس کے رسول کو دوست بناتا ہے اور ایمان والوں کو دوست بناتا ہے،
سو یقیناً یہی اللہ کے لشکر ہیں جو غالب آ کر رہیں گے۔ چنانچہ اگر کسی جگہ پر کسی مسلمان لشکر کو خدا نخواستہ شکست ہوتی ہے تو ان اوصاف میں سے جن کا یہاں پر تذکرہ ہوا ہے یقیناً کہیں نہ کہیں کمی ہوئی ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی نقصان اٹھانا پڑ جائے۔ نقصان اٹھانا میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں اور بات ہوتی ہے اور شکست اور بات ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نقصان تو بسا اوقات پہنچنے دیں تاکہ مخلص اور غیر مخلصوں کا پتہ چلے، یہ الگ بات ہے، لیکن ناکامیاں ان کے سامنے نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ ان کو فتح اور کامیابی اور نصرت ہی عطا فرماتے ہیں۔ تو اس لیے اپنے اندر یہ اوصاف بھی پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، تب ہی جا کر انسان اللہ کا لشکر بنتا ہے، اور جب اللہ کا لشکر بن جاتا ہے تو پھر کوئی چیز اس کے راستے میں رکاوٹ نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔